سے پیچھے پیچھے آتے ہیں درود بر محمد اور آل محمد۔ پھر بھی اپنی زبانوں کو مطر کرنے والے محمد کے درود سے اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یوصی نامہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه لا ريب صلوات۔ والصلاة والسلام على سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسب عبادت حسب عادت نبی علیہ السلام کی طیبہ طاہرہ مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ کے القاب کی تلاوت زبان میں اثر و تاثیر کے لیے اور آپ کی سماعت کے لیے، اور جنہوں نے یہ سردار صاحب نے اتنی بڑی مودت فی القربات کی پھولی جو بچھائی ہے، اس کی قبولیت کے لیے مولا اور آل محمد کا ہمیشہ ان پہ سایہ ہو، اور خصوصاً ان کا ایک خادم ہے ظفر صدیق، مولا اسے جناب اصغر کے صدقے اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور بالخصوص یہ جو ہمارے اس وقت باہر محافظ کھڑے ہیں، یہ مجاہد ہیں یا جو حکومت کے آدمی آئے ہوئے ہیں، ملٹری کے آدمی ہیں، کہ دعا ہے کہ مولا ان کی حفاظت فرمائے۔ تو ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ التی ہی ام السکتین و اکبر حجج اللہ علی الخافقین و ریحانۃ سدرۃ المنتہی والکلمۃ التقوی والعروۃ الوثقی والسیدۃ العظمی وستر اللہ المرخی والمریم الکبریٰ والانسیۃ الحوریٰ والحرۃ بیضاء والبتول العذراء وام ابیہا وملکۃ الانبیاء والصدیقۃ والطاہرۃ والزکیۃ والراضیۃ والمحدثۃ والمبارکۃ صلوات۔ یہ شہزادی کے چند القاب میں نے تلاوت کیے ہیں۔ اب شہزادی کے ذاتی اسم کی تلاوت کروں گا، جس کا معنی ہے جہنم سے چھڑانے والی، جہنم سے بچانے والی۔ تو جب میں شہزادی کے ذاتی اسم کی تلاوت کروں گا، ہم سب اس شہزادی کے احترام کے لیے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر درود پڑھتے پڑھتے تھوڑا تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ خوبصورت گلدستہ بن جائے، اور پھر اس کے بعد ذکر شروع کرتے ہیں۔ والفاتحہ۔ وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ ولعنۃ اللہ علی اعداء فاطمۃ الزہرا وعلی اعداء امہا وعلی اعداء ابیہا وعلی اعداء بالہا وعلی اعداء بنیہا وعلی اعداء بنتہا۔ اللہم علن من آذا فاطمۃ الزہرا خصوصا، اللہم علنہم جمیعا، اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات۔ آج میں آپ کو تعارف صرف قرآن الحکیم اور نہج البلاغہ سے مولا امیر علیہ السلام کے اپنے کلام سے ولایت کا قرارہ۔ لیکن ایک چھوٹا سا اشتباہ ہو گیا ہے، اس کی میں تصحیح کر دوں
کہ قرآن مجید میں آیت ہے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کہ اگر تو نے یہ کام نہ کیا تو تو نے اس کی رسالت کی تبلیغ نہیں کی. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کو حکم ملے اور نبی اس کی تعمیل نہ کرے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے ہاتھ علم میں نہ ہو کہ ممکن ہے نبی اس کی تبلیغ نہ کرے. صرف اہمیت ولایت جو تھی نا اس کو بتانے کے لیے اللہ نے یہ آیت ایک آیت صرف قرآن میں نازل کی تھی, اور کوئی اس طرح کی سختی کسی آیت میں نہیں ہے. تو کل ایک میں نے حدیث پڑھی تھی انبیاء معصوم ہیں, انبیاءوں سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء جو ہے علی کی ولایت کو نہ مانیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انبیاء جو ہیں ملائکہ جو ہیں, میں نے جب کل حدیث پڑھی ہے کہ معصوم نے نبی نے فرمایا کہ ملائکہ پہ علی کی ولایت واجب ہے, اوجب ہے, اوجب ہے, اوجب ولایت علی علی الملائکہ. یہ تو جو ہے ملائکہ پہ تو اوجب ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو صرف وہ اہمیت ولایت میں وہ ایک میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اتنی اہمیت تھی. یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو سوچنا ہی کفر ہے. یہ تو ذہن میں سوچنا ہی کفر ہے کہ ملائکہ ایک صرف اتنا سوچے آدمی کہ ملائکہ یا انبیاء معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے. یہ تو کفر ہے, حرام ہے اور شرک ہے. تو یہ میرا مقصد نہیں تھا. مقصد صرف اس حدیث کا یہ تھا کہ اہمیت ولایت میں جس طرح آیت آئی تھی یہ بھی سوچنا کفر ہے کہ ممکن ہے اللہ کو شک ہو کہ نبی نہ مانے. تو یہ بھی کفر ہے کہ ممکن ہے کہ نبی عمل نہ کرے. تو اس لیے میں کل اس کی اشتباہ سمجھنے میں یا سمجھانے میں ہوگا بار کا میں جن کے تھوڑے دلوں کو جو ہے وہ محسوس ہے میں ان سے معذرت کرتا ہوں. آئندہ یہ جب لوگوں کے دلوں میں جس میں اشتباہ ہو جائے اسے کیا ضرورت ہے ممبر سے حدیث بیان کریں. آئندہ میں ممبر سے حدیث بیان ہی نہیں کروں گا. وہ جو ہے حدیث ہے لیکن چونکہ اشتباہ ہو جاتا ہے لیکن اس اشتباہ کو دور کرنے کی کیا ضرورت ہے میں ایک مومن کے ذہن میں اشتباہ پیدا کر دوں جس میں کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. لہذا آئندہ میں جن کو تکلیف ہے ان سے بھی معذرت کرتا ہوں. تو آئندہ اس طرح ممبر سے حدیث یہ بیان نہیں کروں گا. ویسے ایمان میرا اس پہ ہے کہ اگر کی بات اگر وہ یہ ہوتا تو وہ یہ ہو جاتا, لیکن ہوا نہیں ہے, نہ ہونا ہے. تو آج شروع کریں ناج البلاغہ سے. بولو پیچھے والو. مولا امیر المومنین کا کلام سے میں آج ولایت پڑھ رہا ہوں اور ناج البلاغہ سے اور قرآن مجید سے خالصتاً جو ہے. تو ولایت کی ہزاروں مجلسیں سن لے, ہزاروں مجلسیں. ان ہزاروں مجلسوں کو اگر تو مشین کی جوس والی مشین میں ڈالے کہ اس سے ایک پیالہ جو ہے ولایت کا نکالنا چاہیں وہ یہ آج کی گفتگو وہ ایک پیالہ ہے. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں شروع کرتے ہیں لیکن دعا ہے کہ آپ سب تشریف جو لائے ہیں جو بھی حاجات نبی کی شہزادی کے دروازے پہ لائے ہیں مولا آپ کو سب کو پاک مراد رکھے. مولا فرماتے ہیں ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا. میرے علی کا اللہ کی خلافت میں خلافت الہیہ میں وہ مقام ہے. خلافت بنی امیہ میں نہیں, خلافت بنی عباسیہ میں نہیں, خلافت راشدہ میں نہیں, خلافت الہیہ میں اللہ کی خلافت میں وہ مقام ہے جس طرح چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے. تو سمجھ آئیے پیچھے والوں. چکی کا فنکشن آپ کے سامنے ہے. چکی کے دو پتھر ہوتے ہیں, دو ہی ہوتے ہیں نا. ایک تو منجمد ہوتا ہے وہ حرکت ہی نہیں کرتا, اور دوسرا منجمد جو ہے وہ متحرک ہوتا ہے حرکت کرتا ہے نا. لیکن اس کا دار و مدار کس پہ ہے جو اتنی تیزی سے حرکت کر رہا ہے. آپ سمجھیں گے تو آگے چلوں گا نہیں تو یہاں ہی کھڑا رہوں گا. بولو نا. وہ جو پتھر حرکت کر رہا ہے اس کا کس پہ دار و مدار ہے, انحصار کس پہ ہے؟ کیل پہ ہے. بزرگ بیٹھیں گے چلو جوان بچوں نے چکی نہیں دیکھی ہوگی, ماڈرن دور ہے, آپ نے تو دیکھی ہے نا.
اگر کیل ہٹ جائے چکی چلے گی؟ دانا پیسے گا؟ کیا مانی؟ مولا علی نے جو مثال دیا ہے کہ میری مثال اس چکی کے جو اس کیل کی مانند ہے، اس قطب کی مانند ہے، جو دو پتھروں کے درمیان قطب ہوتا ہے نا، میری اس کے مانند ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اس کیل کو علیحدہ کر دیں تو چکی کا فنکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سارنی اعلان ابو سے بولنا ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں چکی کا جو فنکشن ہے وہ چکی نہیں چلتی، دانے نہیں پستے۔ یہی تو مولا فرما رہا ہے ان محلی من الخلافت محل القطب من الرہا، میرے علی کا اللہ کی خلافت میں، خلافت الہیہ میں وہ مقام ہے جو چکی کے دو پتھروں میں کیل کا مقام ہے۔ اگر کیل کو چکی سے علیحدہ کر دیا جائے، چکی کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے، چکی چلنا بند ہو جاتی ہے۔ میں علی اگر خلافت الہیہ سے علیحدہ ہو جاؤں تو خلافت الہیہ منجمد ہو جائے۔ تو جو ہے اب چکی، مولا نے جو اس کیل سے نسبت دیا ہے، تھوڑا اور غور کرتے ہیں۔ اب دانے جو پیسنے کے لیے جو بیٹھتی ہے وہاں پہ بہن بیٹی بیٹھتی ہے، وہ دانے سائیڈ پہ ڈالتی ہے یا سینٹر میں؟ سارے بولے ہیں سینٹر میں ڈالے جاتے ہیں۔ اگر یہ بات سمجھ جائے تو مجھے آپ خود کو کہنا چاہیے بس علامہ صاحب ہم تقوی صاحب، میں تو طالب علم ہوں، میری کیا ضرورت ہے کہ تقوی صاحب ہم سمجھ گئے، آگے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ میری بات سمجھ جائے، اب دانے نیچے جا رہے ہیں نا، نیچے دانے جب جاتے ہیں تو دانے دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، دو حصوں میں۔ بولو کیسے؟ کچھ دانے ہیں جو وہ کیل کا دامن نہیں چھوڑتے، ششدار ہو گئے ہیں، تو یہ کیسے ہو گئے ہیں؟ کچھ دانے ہیں جو کیل کا دامن وہ قلیل ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سے دانے ہوتے ہیں، اتنے سے ہوتے ہیں جو چکی اس کیل کے ارد گرد چکر، اور باقی سب چھوڑ دیتے ہیں۔ بولو نہیں چھوڑ دیتے؟ آپ جو چھوڑ دیتے ہیں وہ تو پس جاتے ہیں۔ بولو بولو پیچھے والو، جو چھوڑ دیتے ہیں وہ تو پس جاتے ہیں، جو قلیل تھوڑے سے نہیں چھوڑتے وہ پسنے سے، بولو یہی تو مولا فرما، جو میری ولایت سے چمٹا رہے گا وہ پسنے سے بچ جائے گا، جو میری ولایت کو چھوڑ دے گا وہ جس طرح دانے پس جاتے ہیں وہ پس جائے گا۔ جب اس کا آٹا بنے گا، حیوان کھائے گا تو حیوان کا فضلہ بنے گا، اگر انسان کھائے گا تو انسان کا فضلہ بنے گا، جو میری ولایت کو چھوڑ دے گا وہ فضلہ ہی بنے گا۔ یہ میسج پہنچ گیا آپ تک؟ بولو کہ مزید شرح کروں؟ پہنچ گیا کہ علی کی ولایت سے، لیکن علی جو وہ جس طرح دانے تھوڑے سے دانے وہ چمٹے رہتے ہیں نا کیل سے، اس طرح علی کے تھوڑے دانے ہوں گے، کثیر نہیں ہوں گے۔ اب میں آپ کے پاس یہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 118، پہلے خطبہ نمبر 3 سے پڑھا، یہ میرے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، یہ ساتھ میں نے ممبر بھی رکھا ہوا ہے، اگر کوئی دیکھنے کے لیے کوئی ضرورت کر سکتا ہے بسم اللہ تشریف لائے۔ تو جو ہے اب میں خطبہ نمبر 118 سے پڑھ رہا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات التی تدور علی وعلی بمکانی۔ دائرات جو ہے یہ دائرے کی جمع ہے۔ دائرات، دائرہ سمجھتے ہیں گول دائرہ، یہ جو جمیٹری کا طالب علم جب وہ پرکار رکھتا ہے نا وہاں پہ کاغذ پہ ایک دائرہ کھینچتا ہے، لیکن چاروں طرف سے برابر برابر وہ دائرہ کھینچتا ہے۔ تو کیا مولا فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات، یہ جتنے دائرات ہیں، سورج کا ایک دائرہ ہے، چاند کا دائرہ ہے، ستاروں کے دائرے ہیں، کہکشاں کے دائرے ہیں، یہ جتنے بھی دائرے چل رہے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ کہہ رہے ہیں انما انا کتب الدائرات،
میں دائرات کا کتب ہوں، میں دائروں کا کتب ہوں. اور پھر فرماتے آگے سننا، کہتے ہیں اللہ تدور علیہ، یہ پوری اللہ کی کائنات میرے گرد گھومتی ہے. وَأَنَا بِمَكَانِي، میں اپنے مقام پہ بیٹھا. توجہ ہے. وہاں کتب کا معنی کیا تھا؟ کیل. یہاں کتب کا معنی ستارہ. بولو بولو. کتب کا معنی ستارہ. یہاں ستارہ بھی معنی ہو سکتا ہے. دیکھیے اگر کشتی سمندر میں ہو، اب تو کمپاس ہو گئی ہے نا، جب نہیں تھی، جب یہ چیزیں یاد نہیں ہوئی تھی، تو جب سمندر میں کشتی کو چل رہی ہوتی تھی وہ کتب کو دیکھ کر چل رہی ہوتی تھی. سمت کتب کو دیکھ کر. اگر بادل بن جاتے تو وہ یہاں وہاں ہی کھڑی ہو جاتی. جب تک بادل چھٹتے نہیں تھے وہ حرکت نہیں کی، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا شرق کہاں ہے، غرب کہاں ہے، شمال کہاں ہے. وہ کتب بتاتا تھا ادھر شرق ہے، ادھر غرب ہے، ادھر شمال ہے. تو مولا فرمائے کہ جتنے کائنات کے دائرے ہیں نا، ان سب کا میں کتب ہوں. یہ سب دائرے مجھ سے روشنی لیتے ہیں. وَأَنَا بِمَكَانِي، میں تو اپنے مقام پہ بیٹھا جہاں بھی ہوں. پھر مولا فرماتا ہے، توجہ فرمائیں، انی احلم یہ بھی بناج بلاغہ سے پڑھ رہا ہوں. انی احلم تورک السماوات من تورک الارض، میں علی زمین کی نسبت آسمان کے رستے بہتر جانتا ہوں. بولو بولو. میں علی زمین کی نسبت. اب یہاں سے کیا نتیجہ لیں؟ باتیں دو ہیں. ایک بات یہ یا تو مولا کا آسمان پہ آنا جانا رہتا تھا تو تابی رب سے بہتر جانتے تھے نا. آسمانوں پہ جاتے بھی تھے آتے بھی تھے. یا تو یہ ہے تو یا پھر حدیث پڑھتا ہوں. یہ تو میں نے اپنی طرف سے کہا ایک ممکن، یعنی ایک ممکن ہے کہ مولا آتے جاتے رہے ہوں. اور دوسرا معصوم فرماتے ہیں کہ ان الدنیا عند الامام والسماوات السبع والارضین السبع الا هكذا واشار بيده الى رحته. امام فرماتے ہیں کہ یہ پوری کائنات جو ہے نا، پوری کائنات جو ہے، یہ ساتوں آسمان ساتوں زمینیں، یہ پوری کائنات اب امام کے سامنے ایسے ہے جیسے یہ ہتھیلی ہے. سائنس جتنی بھی ترقی کر رہے عظمت علی کی ظاہر ہوگی. توجہ ہے. چلو ایک سائنس کا جملہ رد کرتا ہوں. توجہ ہے. میرے مولا نے آج سے 1400 سال پہلے ممبر سے کہا تھا، علم ما کان وما یکون کلہ فی القرآن، وعلم القرآن کلہ فی سورۃ الفاتحہ، وعلم سورۃ الفاتحہ کلہ فی البسملہ، وعلم البسمہ کلہ فی بائہا. یہ قرآن جو ہے، اس قرآن کا خلاصہ جو ہے سورۃ فاتحہ ہے. سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے. بسم اللہ کا خلاصہ جو ہے وہ اس کی با ہے. وَأَنَا نقطہ تو اللہ کی تحت البا، لیکن با کے نیچے نقطہ میں علی ہوں. لیکن با کے نیچے نقطہ میں علی ہوں. وہ یعنی قرآن جو ہے اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے. وہ کون سا قرآن؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی ایسا خشک نہیں تر نہیں جو قرآن میں نہ ہو، کتاب مبین ہو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اے میرے حبیب، ہم نے جو تم پہ کتاب نازل اس میں ہر شے کا نچوڑ ہے. اس سارے نچوڑ کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، سورہ الحمد ہے. سورہ الحمد کا نچوڑ بسم اللہ ہے. بسم اللہ کا نچوڑ با ہے. اور مولا کہتے ہیں انا نقطہ تو اللہ کی تحت البا، میں وہ با کا نقطہ ہوں. اگر قرآن کو سمیٹے تو سورۃ فاتحہ بنتی ہے. سورۃ فاتحہ کو سمیٹے تو بسم اللہ میں آپ جو ہے مل جاتا ہے. اور بسم اللہ کو سمیٹے تو وہ با میں چلا جاتا ہے. با کا نقطہ علی ہے. نقطے کو اگر پھیلائیں تو بسم اللہ بنتی ہے. بسم اللہ کو پھیلائیں تو سورۃ فاتحہ بنتی ہے. سورۃ فاتحہ کو بنائیں تو قرآن بنتا ہے. قرآن کو سمیٹے تو نقطے میں آ جاتا ہے. نقطے کو پھیلائے تو قرآن بن جاتا ہے. یہ پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، یہ سائنس نے سمجھا دیا. جو لوگ نیٹ کھولتے ہیں ہاتھ کھڑا کرو، اونچے کرو، میں نہیں دیکھ رہا، کرو اونچے کرو. کو خیر آپ کا ہاتھ پکڑتا کوئی نہیں ہے.
جو نیٹ کھولتے ہیں وہ سمجھیں گے. اگر آپ نے نیٹ کھولنا ہو وہاں سرچ ہے, عبارت دیں گے. مثلا میں نے نیٹ کھولنا ہے, لکھوں گا سید SYED SAJID ساجد HUSSAIN حسین TAKQVI, کلک کروں گا, نیٹ نہیں کھلے گا. بولو جو نیٹ کھول کر دیکھتے ہیں کیوں نہیں کھلے گا, وہ جواب دے. ہاتھ جو کھڑے کیے ہیں تو بتاؤ نا جی کیا کریے. ڈاٹ نہیں لگائی. ڈاٹ کیسے کہتے ہیں, نقطے کو. نقطہ ڈاٹ ہے نا, ڈاٹ لگاؤ گے تو عالم کھلے گا. پوری عبارت دے دی لیکن نہیں کھلا. ڈاٹ نقطہ نہیں لگایا. جب تک تو نقطہ نہ لگائے, جب تک تو نقطہ نہ لگائے اس وقت عالم نہیں کھلتا. علی تو قرآن کی ڈاٹ ہے. توجہ ہے, علی تو قرآن کی ڈاٹ ہے. جب تک علی کے لکھ نہیں کریں گے تجھے قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا. ناج البلاغہ کے خطبہ نمبر 2 سے پڑھ رہا ہوں. آج گفتگو ناج البلاغہ سے کر رہا ہوں. مولا کا کلام, مولا کی ولایت. نہ اس میں کوئی شعر ہے, نہ کوئی خیال ہے, نہ تخیل ہے, نہ کوئی جملہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سب مولا کا کلام, مولا کی زبان. اس کے بعد بھی جو آدمی, کل بھی میں نے حدیث پیش کی تھی, کل حدیث کہ ایک مولا علیہ السلام کے پاس آدمی آیا, پھر دہرا دیتا ہوں سبقاً, کہ مولا میں آپ کا موالی ہوں, میں آپ کا محب ہوں, میں آپ کا شیعہ ہوں. انا احبک انا تولاک انا من شیعتک. مولا کہتے ہیں کذبت ما انت کما قلت, تو جھوٹ ہے, تو میرا کوئی موالی نہیں ہے, تو کوئی میرا شیعہ نہیں ہے. کہتے ہیں مولا واللہ انا احبک, خدا کی قسم میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں, اور کسی کرتا ہی نہیں. یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ میں بہت بڑا موالی ہوں. مولا کہتے ہیں کذبت, تو جھوٹا ہے. مولا کیسے میں جھوٹا ہوں, مجھے بتائیں تو صحیح. مولا کہتا ہے میں ہوں امیر المومنین. جب اللہ نے آدم کو خلق کیا تھا, آدم کو خلق کیا تھا, جتنے بھی قیامت تک روحیں مومنوں کی تھیں اللہ نے میرے سامنے پیش کی. تو سمجھ آ رہی ہے اس طرف والوں, جتنی بھی روحیں تھیں میرے سامنے مومنوں کی پیش ہوئی, کیونکہ میں امیر المومنین ہوں, ان کا میں سردار ہوں, امیر ہوں. جتنی بھی روحیں تھیں, مولا کہتے ہیں واللہ ما رأیت روح حق, خدا کی قسم اس وقت تو میں نے تیری روح نہیں دیکھی. آج کیسے شیعہ ہے, آج ناج البلاغہ سے علی کی ولایت پیش کر رہا ہوں. اب بھی جس کے دل پہ نہیں اترے گی تو پھر اس کی مولا کو روح پیش نہیں ہوئے گی. توجہ ہے, ناج البلاغہ خطبہ نمبر 2, توجہ فرمائے. مولا فرماتے ہیں ناج البلاغہ میں, نحن موضع سر اللہ ہے, ہم 14 اللہ کے راز کے موضع. اللہ نہیں ہے, اللہ اور ہے, موضع اور ہے, اس کے راز کے موضع ہیں. میرے اندر ایک راز ہے, بتائیں, کوئی کھڑا ہو کر بتائے تکوی تیرے اندر یہ راز ہے. بولو, تم تو میرا راز بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ کے راز ہیں. نحن اسرار الالہیت المودۃ فی الحیات البشریۃ, ہم اللہ کے وہ اسرار الہیہ ہیں کہ جو کہ ایک بشری شکل میں ودی ہوئے. توجہ ہے, نحن موضع سر اللہ ہے, ہم اللہ کے راز کے موضع ہیں. اور آگے فرماتے ہیں یہ ناج البلاغہ میں سے, وَلَاجَعُ أَمْرِهِ, اللہ کے لاجا ان کے معنی ہوتا ہے کلا, کیپٹل, عربی میں آسمہ کہتے ہیں. دارالخلافہ, پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد ہے, انڈیا کا جو دارالخلافہ دہلی ہے, ایران کا تہران ہے, شام کا دمشق ہے, عراق کا بغداد ہے, توجہ ہے, یورپ کا لندن ہے. ہمیشہ ریاست کا حکم جو ہوتا ہے نا وہ دارالخلافے سے نکلتا ہے. اگر پاکستان کا حکم نکلے گا لاہور سے نہیں نکلے گا, کراچی سے نہیں نکلے گا, اسلام آباد سے نکلے گا.
تو جو ہے نا مولا پر کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ مولا کے نان و موضع سر اللہ ہے ولاجا و امر ہی، ہم اللہ کے راز کے موضع ہیں اور اللہ کے امر کے کلے ہیں، اللہ کے امر کے لاجا و امر ہی، اس کے امر کے کلے ہیں۔ تو جس طرح جو ہے ریاست کا حکم کلے سے نکلتا ہے، دار و خلافت سے نکلتا ہے، آسمان سے نکلتا ہے، اس طرح ہم اللہ کے آسماں ہیں، اللہ کے دار و خلافہ ہیں، حکم اللہ کا ہے، نکلتا ہم سے ہے۔ حکم اللہ کا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَعَيْبَةُ عِلْمِ اللَّهِ ہے، ہم اللہ کے علم کے سلوک ہیں، وہ مول حکم ہی، اور اللہ کے حکم کی جو ہے نا وہ موئل ہیں، اللہ کا حکم ہماری طرف رجوع کرتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَقُحُوفُ كُتُبِ اللَّهِ ہے، اللہ کی کتابوں کے ہم جو ہیں نا وہ غارے ہیں، وَجِبَالُ دِينِ اللَّهِ ہے، اللہ کے دین کے پہاڑ ہیں۔ توجہ فرمانا۔ اور اس کے بعد فرمانا بِنَا أَقَامَ إِنْحَنَا وَظَهْرِ إِنْحِنَا وَظَهْرِهِ، کہ اللہ کے دین کا جو کبڑا پن تھا ہم 14 نے سیدھا کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ منحنی ہوتا ہے نا، منحنی، جو دین میں جتنی بھی وہاں پہ منحنی تھی، جتنی بھی اس میں ٹیڑھی چیز تھی، ہم 14 نے دین کی ٹیڑھے پن کو سیدھا کر دیا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَأَذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِسِهِ، یہ فرائض اس مقام کو یہاں جب کوئی ڈر پیدا ہو جائے نا یہاں کپ کپی پیدا ہوتی ہے، تو مولا فرماتے ہیں دین کی جو کپ کپی تھی وہ ہم 14 نے تھما کر رکھا۔ سورۃ آل محمد اور آل محمد پہ۔ پھر مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ خطبہ نمبر 152۔ توجہ فرمائیں، مولا فرماتے ہیں انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ، امام اللہ کی مخلوق میں ناظم اعلیٰ ہے۔ یہ میرے پاس نہج البلاغہ پڑھا ہے، اگر دیکھنا ہے تو ناظم اعلیٰ سمجھتے ہیں نا، ضلع کا ناظم اعلیٰ، کونسل کا ناظم اعلیٰ، صوبے کا ناظم اعلیٰ، اسے وزیر اعلیٰ کہیں گے، ملک کا ناظم اعلیٰ، اسے وزیر اعظم کہیں گے۔ یہ جتنا کائنات میں کام چل رہا ہے، کوئی فرشتہ اس کا ہوا پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الہوا کہتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کا بادل پہ کنٹرول ہے، اسے ملک السحاب کہتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کا بارش پہ کنٹرول ہے، اسے ملک المطر کہتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کا زلزلوں پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الزلزال کہتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کا حیات پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الحیات کہتے ہیں، کوئی فرشتہ اس کا موت پہ کنٹرول ہے، اسے ملک الموت کہتے ہیں۔ یہ جتنے فرشتے کام کر رہے ہیں کائنات میں، قرآن مجید میں آیت ہے فالمدبرات امرا، یہ فرشتے جو ہے جو کام کر رہے ہیں، میرے امام فرماتے ہیں کام فرشتے کر رہے ہیں، وَنَحْنُ قُوَامُ اللَّهِ عَلَىٰ خَلْقِهِ، لیکن اس پوری کائنات میں اللہ کی طرف سے ناظم اعلیٰ ہم 14 ہیں۔ توجہ ہے؟ پھر فرماتے ہیں وَأَرْفَعُهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، یہ عرفا جمع عریف کی عین سے، اور عریف کا میں نے ہوتا ہے تعارف کرانے والا۔ نحن عرفاء علی عبادہ علی خلق، اس پوری کائنات میں اللہ کا تعارف کرانے والے ہم 14 ہیں۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ آ رہی؟ پھر فرماتے ہیں یہ ابھی جو حدیث پڑھ رہا ہوں یہ القطرہ سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ سامنے میرے قرآن مجید بھی ہے اور نہج البلاغہ بھی ہے، اس لیے میں کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ معصوم فرماتے ہیں نانو خاصۃ اللہ و خالصتہ و سر الدیان و حکمتہ و باب الایمان و کہبتہ و حجت اللہ و محجتہ و علام الہدا و راہتہ و فضل اللہ و رحمتہ و عین الیقین و حقیقتہ و صراط الحق و عصمتہ و مبد الوجود و غایتہ و قدرت الرب و مشیتہ۔ یہ امیر المومنین کا کلام ہے القطرہ سے میں پڑھ رہا ہوں، القطرہ سے اور کتابوں میں بھی ہے، یہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، یہ القطرہ سے پڑھنا نو کہ معصوم شرح نہیں کروں گا، شرح بڑی مشکل ہے، کہیں کسی کو اشتباہ نہ پیدا ہو جائے۔
میری شرح کرنے سے، لہذا خود اپنا نتیجہ تو نے لینا ہے. کیا کہتے ہیں؟ نانو خاصۃ اللہ و خالصتہ، ہم اس کے خاصہ بھی ہیں، اس کا خالصہ بھی ہیں. خاصہ اور خالصہ کی میں نہیں شرح کر سکتی، جو شرح کر سکتا ہے وہی کرے، میں نہیں کر سکتا. یہ بڑی، یہ خاصہ کیا ہے، خالصہ کیا ہے؟ ممکن ہے کہ آدمی کو اشتباہ ہو جائے اور اس کے دین میں خلل پا جائے، سارا گناہ میرے کندھے پہ آ جائے گا، لہذا میں شرح نہیں کرتا. مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی کے گناہوں کا بوجھ، میرے اپنے بڑے، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، میرے اپنے گناہ اللہ نے معاف کر دیا، وہ بھی میرے لیے بہت نعمت ہے. میں کسی کا بوجھ نہیں. نانو خاصۃ اللہ و خالصتہ، ہم اللہ کا خاصہ بھی ہیں، خالصہ بھی ہیں. وہ سر الدیان و حکمت، ہم دینوں کا راز بھی ہیں اور دینوں کی حکمت ہی ہیں. وہ باب الایمان و کعبۃ، وہ باب الایمان، ہم ایمان کا دروازہ بھی ہیں اور ایمان کا کعبہ بھی ہیں. تمہارے لیے کعبہ، ایمان کا کعبہ جو ہے نا اس پہ علی ہے، اور یہ جو جس کا سیدھا کرتے ہیں یہ ہمارا کعبہ ہے. توجہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں وہ حجت اللہ ہے وہ محجتہ، ہم اللہ کی دلیلیں بھی ہیں، حجت بھی ہیں، اللہ کے رستے بھی ہیں. وہ اعلام الہدا و رایتہ، اعلام الہدا، ہم ہدایت کا بھی جھنڈا ہے. و رایتہ، اور اس کا جب ہم بڑا جھنڈا بھی ہیں، چھوٹا جب. و فضل اللہ و رحمتہ، ہم اللہ کا فضل بھی ہیں اور اس کی رحمت بھی ہیں. و عین الیقین و حقیقتہ، و عین الیقین، ہم عین الیقین، یقین کی عین بھی ہیں، یقین کا چشمہ بھی ہیں اور یقین کی حقیقت بھی ہیں. و صراط الحق و عصمتہ، اور حق کی برستہ بھی ہیں اور حق کی عصمت ہیں. آگے فرماتے ہیں وہ مبد الوجود و غایتہ، اس کائنات کا ہم مبدا بھی ہیں، اس کائنات کی ہم غایت بھی. شرح نہیں کر رہا، شرح نہیں کر رہا، شرح بہت مشکل ہے برداشت کرنا. ایک اگر شرح کروں تو ایک ہی لفظ میں پھر گھنٹہ پورا ہو جائے گا. لہذا میں نے صرف آپ کے سامنے مانا، میری اتنی ڈیوٹی ہے کہ مانا کروں. اور قدرت، اللہ کی ہم قدرت بھی ہیں توجہ ہے، اور اللہ کی ہم مشیت بھی ہیں. اور ناج بلاغہ خطبہ نمبر 108 سے پڑھ رہا ہوں، توجہ فرمانا. خطبہ نمبر 108. نحن شجرۃ النبوۃ، ہم نبوت کا شجرہ ہیں. ہائے 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 ہائے. یہ حدیث معصوم ہے کہ انا شجرۃ وعلی لقاؤها والحسن والحسین ثمرتها والفاطمۃ اصلها، کہ میں وہ شجرہ ہوں جس کے ٹہنیاں علی ہیں، جس کے پھل حسنین ہیں، جس کی جڑ فاطمہ ہے. جس کی جڑ جو ہے نا وہ سیدہ ہے. اب جو شجرہ کا انحصار جڑ پہ ہوتا ہے، بھائی بولو نا، شجرے کا انحصار، اگر شجرہ ہے، اگر جڑ خشک ہو جائے، جڑ بیمار ہو جائے، جڑ جو ہے وہ اس کو کوئی کیڑا وغیرہ اگر اس کے ساتھ ٹچ ہو جائے، خشک ہو جائے گی نا، تو درخت رہے گا. اور جڑ جو ہے وہ پردے میں ہوتی ہے، شجرہ باہر ہوتا ہے. جڑ پردے میں ہوتی ہے، شجرہ باہر ہوتا ہے. آپ سمجھ لیجیے میری بات میں کہہ رہا ہوں. نبی فرما رہے ہیں کہ وہ شجرہ جو اس کا پردے میں تو فاطمہ ہے. جڑ، شجرے کا انحصار جو ہوتا ہے وہ جڑ پہ ہوتا ہے، جڑ پہ ہوتا ہے نا، لیکن جڑ کی پہچان شجرے سے ہوتی ہے. جڑ کی پہچان پھل سے ہوتی ہے، جڑ کی پہچان اس کی ٹہنیوں سے ہوتے ہے. اس لیے تو نبی نے فرمایا تھا اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد. بابا سمجھ آ رہی ہے؟ منہ سے ہاتھ لگا کر بات سننا ہے کہ ایسا نہ کہ سمجھ رہ جائے. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارا درمیانہ بھی محمد، ہم سب محمد. امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کہ اس حدیث کی سمجھ نہیں آئی. یہ آپ کے نانے نے فرمایا تھا اور ہر امام کہہ رہا ہے اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، سارے محمد. کیسے سارے آپ محمد ہیں؟ امام نے کہا قرآن مجید لے کر آؤ. وہ قرآن لے کر آئے. امام نے کہا کھولو اسے. جب کھولا پوچھا کون سی صورت آئی ہے؟ کہتا مولا سورہ آل عمران ہی ہے. کہا بند کر دیں. بند کر دیا. کہا پھر کھولیں. دوبارہ کھولا. آپ کون سی آئی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آئی ہے. کہا بند کر دیں. بند کر دیا. کہا پھر کھولیں. پھر کھولا. آپ کون سی آئی ہے؟ مولا یہ جو ہے نا یہ سورہ یاسین ہے. کہا بند کر دیں. بند کر دیا. پھر کھولیں.
پھر آپ کو سورہ رحمان آئی ہے، کہا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہتا مولا میرے ہاتھ میں قرآن ہے۔ مولا کہتے تو سورہ آل عمران کہہ رہا تھا، تو سورہ بنی اسرائیل کہہ رہا تھا، تو سورہ رحمان کر رہا تھا، سورہ یاسین کہہ رہا تھا۔ وہ کہتا مولا یہ قرآن ہے، اس کی 14 صورتیں ہیں، اگر یکجا دیکھے تو قرآن ہے، علیحدہ علیحدہ دیکھے کوئی صورت یاسین ہے، کوئی صورت رحمان ہے، کوئی صورت بنی اسرائیل ہے، کوئی صورت آل عمران ہے۔ مولا کہہ رہے تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ اگر ہمیں یکجا دیکھو ہم سب محمد ہیں، اگر علیحدہ علیحدہ دیکھو کوئی محمد ہے، کوئی علی ہے، کوئی سید ہے۔ علیحدہ علیحدہ دیکھو محمد، علی، جس طرح قرآن کی 114 صورتیں ہیں تو قرآن بنتا ہے، اس طرح نعت کے قرآن کی بھی 14 صورتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وجہ بالکل میں سٹریٹ میں جا رہا ہوں، ابھی مجھے کچھ تھوڑا ذہن پہ دائیں بائیں رستے کھل رہے ہیں، لیکن نہیں میں کیونکہ 1 گھنٹے میں نے پہنچنا ہے بالکل دائیں بائیں نہیں۔ یہاں پہ مجھے 2 آیتیں سامنے آ گئی تھی لیکن میں نے ہٹا دیا، میں کہ نہیں ٹائم نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ ہاں مولا نحن شجرۃ النبوہ، یہاں ایک شرح کر دوں، نبی نے فرمایا تھا جناب سیدہ کو انت ام ابیہا، توجہ ہے؟ انت امو، چلے وقت پھر انشاءاللہ کبھی اس میں پھر وقت لگ جائے، چھوڑ دیتا ہوں۔ میں جو بلاغہ پڑھتا ہوں، نحن شجرۃ النبوہ ومحطۃ الرسالہ، ہائے 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 ہائے، ہم رسالت کے پٹرول پمپ ہیں۔ محطۃ القطار کہتے ہیں ریلوے اسٹیشن کو، محطۃ بنزین کہتے ہیں پٹرول پمپ کو۔ اب دیکھیے پٹرول کہاں سے آتا ہے؟ معدنیات ہے نا، آتا ہے زمین سے آتا ہے نا، لیکن آپ کہاں سے لیتے ہیں؟ اگر پمپ نہ ہو لے لیں گے پٹرول، وہاں جہاں سے پٹرول نکل رہا ہے وہاں سے لے لیں گے، اس کو تو صاف بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو مولا جو کہہ رہے ہیں کہ نحن محطۃ الرسالہ، ہم رسالت کے پٹرول پمپ ہیں۔ یہ جو 313 رسالتیں ہیں ان کے پٹرول پمپ 14 ہیں۔ بس اتنی آگے نہیں جاتے، شرح نہیں کرتا، شرح بڑی مشکل ہے۔ توجہ ہے؟ پھر مولا فرماتے ہیں نحن مورد الارادۃ اللہ وذکر لمشیۃ اللہ، توجہ فرمانا، نحن مورد الارادۃ اللہ وذکر لمشیۃ اللہ، ہم 14 اللہ کے ارادوں کی گھاٹ ہیں۔ گھاٹ سمجھتے ہیں؟ جانور جہاں پہ جنگلی جانور پانی پیتے ہیں اس کا کیا کہتے ہیں؟ بولو نا۔ اللہ کے ارادوں کی ہم گھاٹ ہیں۔ وَنَحْنُ ذکر لمشیۃ اللہ، اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں۔ یہ امام نے کیوں کہا کہ ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں؟ گھونسلے کا کیا فنکشن ہے کہ جب جو ہے جو پرندہ مادہ جب انڈا دینے کے قریب ہوتی ہے تو پہلے گھونسلہ بناتی ہے، گھونسلہ بن جاتا ہے، گھونسلے میں انڈا دیتی ہے، انڈے کی حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، پھر انڈے سے بچہ نکلتا ہے، بچے کی حفاظت گھونسلہ کرتا ہے، بچہ پھلتا پھولتا ہے، پھر اس کی حفاظت گھونسلہ کرتا ہے۔ اگر بچہ گھونسلے سے گر جائے تو اس کو کوا پکڑ لے گا، بلی پکڑ لے گی، اس کو کوئی اور چیز پکڑ لے گی، جب تک گھونسلے میں رہے گا، حفاظت میں رہے گا۔ یہی تو میرے امام فرما رہے ہیں نحن ذکر لمشیۃ اللہ، ہم اللہ کی مشیت کے گھونسلے ہیں۔ مشیت اللہ کی ہے، پلتی ہم 14 میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کے دشمنان سے ڈرنا، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ توجہ ہے؟ اب 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں، ان آیتوں میں جلالت بڑی تھی لہذا میں نے کچھ ہی چھوڑ دی کہ کہیں میرے بیان کرنے میں سستی نہ ہو جائے۔ مولا علی فرماتا ہے ناجب بلاغ بے ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ، ہمارے موالی کے اندر جتنی محبت ہوتی ہے اس کا ہزار اظہار یا اس کی زبان کی نوک سے ہوتا ہے یا اس کے چہروں سے ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر میں دیکھ رہا ہوں کہ سب حلالی موالی بیٹھے، کتنی کتنی محبت تیرے اندر ہے۔
تو اگر ہمارا آپ امتحان لیتے ہیں تو ہم بھی تو لے سکتے ہیں نا. بولو. قرآن مجید سے اب 2 آیات پیش کر رہا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138. بس آپ صبغۃ اللہ لکھ لیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38. صبغۃ اللہ. صبغہ عربی کا لفظ ہے, اردو میں کہتے ہیں خضاب. شرح نہیں کروں گا, شرح کر لیں تو پھر وہی بات بنے گی, صرف معنی کروں گا, آگے میری ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ممکن ہے کہ کسی کو اشتباہ, جس طرح کل اشتباہ ہو گیا تھا, اس کا میں نے ازالہ کر دیا اور معذرت بھی کر لیا کہ آئندہ انشاءاللہ اس حدیث کو میں ہے حدیث کتابوں میں لیکن ممبر سے نہیں پڑھوں گا تاکہ کسی کو اشتباہ نہ ہو جائے. ہر آدمی کا اپنا ذہن ہوتا ہے. اب توجہ فرمائیں, مین ہیڈ پہ بات کر رہا ہوں, بلاک ہیڈ پہ بات کر, ڈیٹیل پہ نہیں کر رہا. تو ولایت سنتا ہے, تجھے ولایت عالمی جو ہے نا مین ہیڈ پہ سناتا ہوں. صبغۃ اللہ کیا معنی صبغہ کا؟ صبغہ میں نے کلر, خضاب, رنگ. صبغہ یہ میری داڑھی سفید ہے یا کالی؟ سارے ذرا دیکھو, اگر میں اس پہ خضاب لگا دوں کالی ہو جائے گی. اصل کیا ہے؟ یہ تو اصل تو کالی نہیں ہے نا, اصل تو سفید ہے نا. رنگ کرنے سے یہ تو 2 دن کے بعد پتہ چل جائے گا. اسے کہتے ہیں صبغہ. صبغۃ اللہ, اللہ کا خضاب. اللہ نہیں, پھر سن لو, اللہ نہیں, اللہ نہیں, اللہ اور ہے, خضاب اور ہے. صبغہ مضاف ہے, لفظ جلال مضاف الیہ ہے. صبغۃ اللہ, اللہ کا خضاب, اللہ کا رنگ, اللہ کا کلر. ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کے خضاب سے, اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے, کس کا بہتر خضاب ہے. اللہ کے خضاب سے کس کا بہتر خضاب ہے, اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے. اللہ کے بھسمے سے کس کا بہتر بھسمہ ہے. بھسمہ بھی بولتے ہیں نا پنجابی میں, آپ بھسمے کہتے ہیں نا, بولو نا, تو بولو تو پتہ چلے تاکہ آپ تک بات پہ میسج آ رہی ہے. رنگ کہتے ہیں صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, اللہ کا خضاب, اللہ کا کلر. 2 کتابوں سے حوالہ میرے پاس, دونوں کتابیں موجود ہیں. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحہ نمبر 81 اور مطبوعہ بیروت تفسیر البرہان جلد 1 صفحہ نمبر 340. امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس قول کو پوچھا گیا کہ ان قول اللہ ان ابی ان سے پوچھا گیا, سئل ابو عبداللہ علیہ السلام ان قول اللہ صبغۃ اللہ, اللہ کا رنگ, اللہ کا کلر, اللہ کا خضاب. ومن احسن من اللہ صبغۃ, اللہ کے خضاب سے کس کا بہتر خضاب ہے, اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے, اللہ کے کلر سے کس کا بہتر کلر ہے. امام معصوم سے پوچھا گیا کہ یہ اللہ کا کلر کیا ہے, یہ اللہ کا رنگ کیا ہے. اللہ اور ہے, پھر کہہ رہا ہوں, پھر اشتباہ نہ کر جانا, اللہ اور ہے, رنگ اور ہے, اللہ اور ہے, کلر اور ہے, اللہ اور ہے, صبغہ اور ہے, اللہ اور ہے, خضاب اور ہے. تو پوچھا گیا کہ یہ اللہ کا رنگ کیا ہے, تو امام معصوم, ابھی میں نے کتابوں کا حوالہ دیا تفسیروں کا, امام معصوم فرماتے ہیں الصبغۃ ہی معرفت علی بالولایہ, ہے معرفت علی بالولایہ, علی کی ولایت اللہ کا خضاب ہے. اس سے آگے نہیں جاؤں گا, شرح نہیں کروں گا. توجہ ہے, اپنی دکان چمکانے کے لیے شرح نہیں کروں گا, اپنا دین نہیں خراب کروں گا کہ داد لینے کے لیے دین خراب کر دوں. ولایت وہ ہے کہ جس میں ولی جس میں توحید بھی محفوظ رہے اور علی کی ولایت بھی محفوظ. وہ کون سی ولایت ہے جس میں توحید مجروح ہو جائے؟ ویسے پہنچ گیا. اب دوسری آیت سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہے, یہ بھی لکھ لیں. سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہے. ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ, پاک و ذات جس نے خلق کی ابتدا کی. ثُمَّ يُعِيدُهُ, پھر اس کو اپنی طرف لوٹائے گا. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, یہ اس کے لیے بہت آسان ہے.
वलहुल मसलुल अहला फिस समावाति वल अर्ज़। मसल के मानी होते हैं नमूना। तो जो फरमाए वली के मुल्क के रहने वालों, लाल ईसर के मुल्क के रहने वालों, उसके मुल्क में खोल उसके अब जद की जो विलायत पेश कर रहा हूँ। तो जो है मसल के माने नमूना, मसल के माने सैंपल, अंग्रेजी में सैंपल कहेंगे, उर्दू में नमूना कहेंगे, अरबी में मसल कहेंगे। ये अल मसलुल आला है, आला नमूना, आला सैंपल। तो जो है आला अल मसलुल आला। किताबों का हवाला तफसीर साफी जिल्द 4 सफ़ा 130 मेरे पास मौजूद है। तफसीर नूर सकलैन जिल्द 5 सफ़ा 304 394 मौजूद है। इन दो किताबों से तफसीर शुदा शरह कर रहा हूँ। इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम से सलवात पढ़ लें। इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, इमाम से पूछा गया कि अल मसलुल आला क्या है। सोइला अली इब्न मूसा अर रिज़ा अलैहिस्सलाम फी कौलिल्लाह है, इस आयत के मुतल्लिक। तो जो है ये मसलुल आला क्या है, मसल क्या है। अल्लाह लहू, हू का मर गया, अल्लाह की तरफ जा रहा है। ये क्या है? बड़ी एहतियात से लफ्ज़ कह रहा हूं ताकि कोई आदमी भटक भी ना जाए, क्योंकि भटकाना मैंने नहीं है। हम यहाँ पे भटकाने के लिए नहीं आए हुए हैं, हम यहाँ पे आले मोहम्मद का मैसेज देने के लिए आए हुए हैं। तो इमाम फरमाते हैं काला काला जद्दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले जद्दी अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब या अलियो या अलियो अंत बाबुल्लाह है, ए अली तू अल्लाह का दरवाजा है, अल्लाह यूता मिन हो, जिससे गुजरा जाएगा। या अली अंत अल्लाह है, तू अल्लाह का वो नूर है, ला युतफा, जो कभी बुझने वाला नहीं। या अली अंत सिरातो इलल्लाह है, तू अल्लाह की तरफ जाने वाला रास्ता है। व अंत तरीको इलल्लाह है, तू अल्लाह की तरफ जाने वाली तरीक है। और उसके बाद अंतल वसलतो इला अफ़ही व रिज़ाहो, ए अली तू अल्लाह का रिज़ा नामा भी है और अल्लाह की नाराजगी का सर्टिफिकेट भी है। जिस पे तू राजी होगा वही रजी अल्लाह कहलाएगा है, जिस पे तू नाराज होगा वो रजी अल्लाह नहीं हो सकता। हैदरी तवज्जो फरमाना, तवज्जो। अंत सिरातुल मुस्तकीम, अली तू ही सिरात मुस्तकीम है। व अंत नबुल अजीम, या अली तू ही बड़ी खबर है, तू ही अल्लाह का दरवाजा है जिससे गुजरा जाएगा। तू ही अल्लाह का नूर है जो कभी नहीं बुझेगा। तो जो है तू ही अल्लाह की तरफ पहुंचाने वाला रास्ता है, सड़क है। या अली तू ही सिरात मुस्तकीम है, तू ही रिजा का सर्टिफिकेट है। तू जिससे राजी अल्लाह उससे राजी, जिससे तू नाराज अल्लाह उससे नाराज। और फिर वह अंतल मसलुल आला फिस समावाति वल अर्ज़, मैं बड़े पर्दे में बात कर रहा हूं कि कारखाना कुदरत का या अली तू अल मसलुल आला है। जमीनों में भी तू अल मसलुल आला है और आसमानों में भी तू अली अल मसलुल आला है। यह हदीस मेरे सामने बयान कर रहा हूं कि कारखाना कुदरत का अल्लाह का मसल नहीं। फिर सोच लेना, बाद में मेरी तरफ न मुंह करना। अल्लाह के मसल कोई लैसा कमी से शायद उसका मिसल तो हो ही कोई नहीं सकता है। या अली कारखाने कुदरत का तू अल मसलुल आला है। हदीस समझ में आ गई है? तवज्जो फरमाए। अगर कोई आदमी फैक्ट्री लगाता है, मिल लगाता है, माल तैयार होता है, बाजार में फैक्ट्री जाती है या माल? सारे बोलो। फैक्ट्री जाती है, माल जाता है, मिल जाती है, माल जाता है। अगर माल अच्छा हो तो फैक्ट्री की कारकर्दगी अच्छी, अगर माल घटिया हो, बोलो बोलो पीछे वालों, ये आगे वाले नहीं बोल रहे, अगर माल घटिया हो